اصل میں ان حکمرانوں کے ذمہ ہوگا جو پہلے ہی ایک اس عمل سے گزرے کہ ان کی باقاعدہ اداروں نے تحقیقات کر کے ان کو کلیئر قرار دیا، اس کے بعد لوگوں نے ان پر اعتماد کر کے ان کو اپنے مناصب پر فائز کیا۔ اب ان کے پاس اختیار ہوگا کہ ان سارے لوگوں کے کردار کو ناپیں تولیں دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں۔ اب وہ ان کی تعیناتی کریں گے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا کی بنیاد پر۔ یہ ہو گئی دوسری بات۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ یہی جو لوگ آپ نے بھیجے ہیں اپنے نمائندے بنا کر، یہ آپ کی طرف سے آپ کے مسائل کے حل کے لیے قانون سازی کریں گے۔ جب یہ قانون سازی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی قانون ایسا بن جائے، اصل میں نیت خراب نہ بھی ہو تو انسان ہے، اس کی صلاحیتیں محدود ہیں، محدود صلاحیتوں کی وجہ سے جب اس کے سامنے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو بعض اوقات ضرورت کے تحت کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے جو اصل تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا قانون بنا لیں کہ جس کے بارے میں کسی شہری کا خیال یہ ہو کہ یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ اب دیکھیے شہری، میں بھی شہری ہوں، ایک شیخ الحدیث بھی شہری ہی ہوگا نا، ایک مفتی اعظم بھی شہری ہے، اس کو آپ نے کوئی اسپیشل ڈیوٹی تو دی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کا ایک علم ہے، ایک ویژن ہے، وہ جانتا ہے کیا اسلام کے مطابق ہے کیا اسلام کے خلاف ہے۔ اس نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ قانون جو بنا ہے یہ تو فلانی حدیث کے خلاف ہے، فلانے فقہ کے اصول کے خلاف ہے، فلانی قرآن کی آیت کے خلاف ہے، تو اب جا کے عوام کے اندر ایک بغاوت پیدا کرنے کی بجائے ایک بہتر جگہ ہے وہ سپریم کورٹ چلا جائے، جا کے وہ وہاں پہ ایک اپنی اپیل دائر کرے کہ جناب یہ قانون جو بنا ہے۔ اچھا، یہ میں جب سپریم کورٹ کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں اگر ثاقب نثار صاحب آتے ہیں تو میں اپنی ساری بات واپس لے لیتا ہوں۔ مطلب ہم ایک آئیڈیل صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں سپریم کورٹ میں بھی جو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے یہ نہیں کہ میں کوئی بہت ہی آئیڈیلسٹک بات کر رہا ہوں، آج بھی امریکہ کی سپریم کورٹ میں جا کے تو آپ تو تسلی رکھ سکتے ہیں نا کہ وہ صحیح فیصلہ کریں گے، تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ بات کہہ رہا ہوں۔ تو یہ والے جو ہے نا ابھی والے کیا نام ہے، مجھے تو نام بھی بھول جاتے ہیں، ثاقب نثار کا نہیں بھولتا، وہ ایک خاص چیز کے ساتھ اس کی مناسبت ہے تو وہ مجھے یاد رہتا ہے، یہ والا بھول جاتا ہے جو ابھی بیٹھے ہوئے بندیال صاحب۔ تو ان کی عدالت پر قیاس نہ کیجئے گا، اس عدالت پر قیاس کیجئے جو ہمارے ذہنوں میں کم از کم آج کے دور کے اعتبار سے ایک آئیڈیل عدالت ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ وہ شے ہے کہ آپ کا اور حکومت کا تنازع ہو گیا، یعنی آپ کا اور مقننہ کا، جہاں پہ بیٹھ کے قانون سازی ان کے درمیان تنازع پیدا ہو گیا۔ جب تنازع پیدا ہو گیا تو اب آپ بجائے ایک نیا کربلا سجانے کے اور خون خرابہ کرنے کے اور بغاوت کر کے تو جو ایک یوں سمجھے فساد کھڑا کرنے کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے، آپ اس ادارے میں جا کے بات رکھیں، دلائل دیں، ثابت کریں، اور وہ ادارہ آرڈر کرے گا کہ یہ قانون کالعدم ہے۔ جیسے آج ہو رہا ہے دنیا میں، ایک آئین ہے، اس آئین سے متصادم جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو لوگ سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے ملک کی سپریم کورٹ، اور وہ سپریم کورٹ اس قانون کو اگر واقعی آئین کے خلاف ہو تو کالعدم قرار دے دیتی ہے۔ پاکستان میں یہ کثرت سے ہوتا ہے، باہر کی دنیا میں کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قانون بنانے سے پہلے قانون کے ماہرین سے پوچھ لیتے ہیں یار کہ یہ کہیں متصادم تو نہیں، کیونکہ بعد میں جب اس سے وہ مصیبت بنے گی تو پہلے ہی کیوں نہ پوری طرح تیاری کر کے تو ہم اپنا قانون بنائیں۔ یہاں پہ ہوتا ہے داؤ لگ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی چلا گیا حاجی سیف اللہ تو پھر اس کے بعد جو بھی دیکھیں گے، اور اگر بریف کیس سے کام چل گیا تو پھر تو اچھا ہی ہے، تو نہ ہی چلا تو چلیں، پھر اس کے بعد جا کے کالعدم ہوگا نا، تو کچھ عرصہ تو چلا لیں گے۔ یہ اپنے ملک کو ایک طرف رکھ لیں، آپ ایک آئیڈیل صورت میں بات کو دیکھیے تو یہ ہے۔ اچھا، اب اس کو آپ سمجھیں، جب آپ ایک ایسا نقشہ پیش کرتے ہیں جو آج کے سوچنے سمجھنے والے انسان کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ کام تو ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہاں، یا اس کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، یا اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے کہ یار اسلام کے غلبے کی کوشش کی جائے، اس کے لیے محنت کی جائے، اس کے لیے جان لگائی جائے۔ اگر یہ ہو گیا تو یہ ساری نو انسانی کے لیے فائدہ مند ہے، یہ سارے انسانوں کی بھلائی ہو جائے گی اس کے اندر۔ یہ جو نو انسانی بھٹک رہی ہے اس کو راستہ مل جائے گا، اس سے بھی آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت انسانیت کے لیے لے کے آئے ہیں، اس رحمت کا عملی اظہار ہو جائے گا، اور جس ظلم کی چکی میں ساری نو انسانی پس رہی ہے اس سے اسے نجات مل جائے گی۔ یہ خود اپنے اندر اتنا بڑا جذبہ ہے کہ دیکھیے کمیونسٹ جو تھے انہیں کوئی اللہ پر تو ایمان نہیں تھا، وہ کوئی جنت کی حوروں کے لیے تو نہیں قربانیاں دے رہے تھے، کروڑوں مر گئے،
فرانس میں کروڑوں لوگ مر گئے. یہ فلاح انسانیت، یہ عدل کا قیام، یہ خود اتنا بڑی موٹیویشن ہے کہ لوگ اس کے لیے جانیں دیتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. غیر مسلموں نے اسی لیے دی ہیں. تو آج اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے، اور سچی بات یہ ہے کہ چونکہ ہم خود بھی نہیں مطمئن کہ ہمارا دین کے اندر اتنی وسعت ہے، لہٰذا ہمارے اندر اتنی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے، اتنی سرگرمی بھی نہیں ہے، اتنا ڈائنمزم بھی نہیں ہے. وجہ اصل یہ ہے کہ ہم خود کنونس نہیں ہیں. اگر ہمیں یقین ہو کہ ہمارا دین واقعتاً آج کے مسائل کا حل پیش کرتا ہے تو پھر ہمیں آگ لگی ہو، پھر ہماری دوڑ دھوپ جو ہے وہ مثالی ہو. دنیا اس کی مثالیں دے، جیسے کہ صحابہ کرام کی تھی، جیسے کہ انہوں نے تن من دھن لگایا. تو اس چیز کو اس لیے سمجھنا ضروری ہے. میں اب چونکہ اذانیں شروع ہو گئی ہیں، باقی کچھ چیزیں اگلی نشست کے لیے رکھ دیتا ہوں، لیکن میں آپ کے سامنے چند سوال بہرحال چھوڑ دیتا ہوں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے غور کرنا ہے کہ دین کی اگر فکر یہی تھی، دین اگر یہی تھا، تو کربلا کے بعد ہمیں کیوں نہیں یاد رہا؟ کیوں نہیں یاد رہا؟ یہ پھر ہمیں مغرب سے کیوں ملا؟ آج مجھے مغرب کی مثال کیوں دینی پڑ رہی ہے؟ دین اگر یہی تھا تو سلطنت عثمانیہ کیا تھی؟ سلطنت بنو امیہ کیا تھی؟ سلطنت بنو عباس کیا تھی؟ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ دنیا تو یہ کہتی ہے کہ وہ بھی امپیریلسٹ پاورز تھی. میں نے جہاں بتایا آپ کو کہ خلافت راشدہ کو مانتے ہیں، حضرت عمر کو مانیں گے، عمر لاز کو مانیں گے، آج بھی ہے. لیکن یہ کہ وہ آپ کی سلطنت عثمانیہ کو تو امپیریلسٹ پاور کہیں گے، استبدادی پاور کہیں گے. وہ بنو امیہ کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے، بنو عباس کو بھی ایسا ہی سمجھیں گے. آپ کلیئر ہو جائیں، آپ کس دین کے سپاہی ہیں؟ آپ کس دین کو آن کریں گے؟ آپ کون سا دین لے کے آئیں گے؟ بنو عباس کا، بنو امیہ کا، سلطنت عثمانیہ والا، یا حضرت عمر والا؟ ایک یہ چیز، اس پر بھی ہم نے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے. ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمیں یہ نہیں معلوم تھا تو ہمیں معلوم کیسے ہوا؟ یہ 20ویں صدی سے پہلے تو کسی کو نہیں معلوم تھا نا. اب غامدی صاحب یہ بات کہتے ہیں یار یہ جو مودودی صاحب نے ساری یہ چیزیں نکالی ہیں، یہ ہماری تاریخ میں تو، روایت میں تو موجود ہی نہیں ہے. تو بھائی ہم نے روایت کی تابعداری کرنی ہے یا قرآن کی تابعداری کرنی ہے؟ لیکن یہاں میں اصل میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات غامدی صاحب کہتے ہیں وہ غلط تو نہیں ہے. یہ چیزیں پہلے تو نہیں تھی نا. زیادہ سے زیادہ آپ پیچھے جائیں تو شاہ ولی اللہ سے ملیں گی آپ کو، اس کے بعد علامہ اقبال کے یہاں ملے گا، پھر مودودی، ابو الکلام ہیں، مودودی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے یہاں آپ کو یہ ملے. اس سے پہلے تو نہیں تھا. کیوں نئی چیز پھر آئی کدھر سے؟ یہ ایک سوال ہے، بہت بڑا سوال ہے. کیا ان لوگوں نے یہ خود سے ان کے اندر کوئی موٹیویشن پیدا ہوئی تو انہوں نے ڈھونڈ کے نکالی، یا کوئی زمانے کا دباؤ آیا جس کے رد عمل میں انہیں ڈھونڈنا پڑ گیا؟ یہ دوسرا سوال ہے، اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تیسرا سوال، جب کھود کرید کے نکالا انہوں نے، تو آج کے دور کے لیے زیادہ بہتر رہنمائی کون دے گا؟ وہ کہ جس نے نہ یہ نکالا، جس کو نہ اس کی سوچ تھی، جس کو نہ اس کا خیال تھا، یا وہ کہ جس نے اس کے لیے ساری زندگی لگائی؟ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دنیا میں دو ماڈل ہیں اسلام کے. ایک ماڈل وہ ہے جو اقبال کا ہے، اسی کے شارح ہیں مولانا مودودی، اور اسی کے شارح ہیں ڈاکٹر اسرار احمد. ایک ماڈل وہ ہے جو ایران میں آیا، جو سعودی عرب میں پہلے سے تھا، اور جس کا ایک ورژن وہ ہے جو افغانستان میں آیا. میں ابھی والے کی نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے والے کی کہہ رہا ہوں. ابھی والا کا بھی کوئی ناک نقشہ نکھرا نہیں ہے، ابھی وہ حالت جنین میں ہے. جب وہ پوری طرح ظاہر ہو جائے گا تو اس پر کوئی حکم لگائیں گے. ابھی والے کی ابھی ہم کوئی بات نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو پہلا طالبان کا دور تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بارے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہمارے پاس اسلامی نظام کا ماڈل وہ تھا جو سعودی عرب میں تھا، ایک اسلامی نظام کا ماڈل وہ آیا جو ایران میں تھا یا ہے، اور ایک اسلامی نظام کا ماڈل وہ ہے جو طالبان نے پیش کیا. ایک وہابی اسلام، ایک شیعہ اسلام، ایک ذرا دیوبندی اسلام. جو تین ماڈل، ابھی ویسے کثر ہے کہیں بریلوی اسلام بھی آ جائے، لیکن نوعیت تو یہی ہوگی نا. یہ ایک ہی ماڈل ہے. وہ کیا ہے اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ عوام کو کل انام سمجھا جاتا ہے. عوام کو کل انام یعنی وہ چوپائے ہیں.
یہ سارا اختیار الٹیمیٹلی آپ وزیر اعظم بھی رکھیں، آپ پارلیمنٹ بھی رکھیں، آپ جو کچھ بھی رکھیں، لیکن اس کے اوپر ایک سپریم کونسل ہوگی جو علماء کی ہوگی، جس کے آگے جا کے سارے